قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا، ابا میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کریں۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، باقی بھائی دوسری ماؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ سب یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی تھی، اسی لیے یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا کہ ہمارے باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پھینکاؤ تاکہ ہمارے والد کا رخ صرف ہماری طرف ہو جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے کہا، یوسف کو قتل تو مت کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر سارے بھائی مل کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نبی نے فرمایا، اسے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر لگا رہے گا کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے تھے جو انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ سے ہی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا۔ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور انہیں ایک معمولی قیمت پر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا۔
اور فرمایا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں پلے بڑھے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ اللہ نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے اور انہیں علم سے نوازا۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ حسن یوسف واقعی بے مثال تھا۔ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت شخص تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا۔ آدھا حسن اس پوری دنیا کی تمام مخلوق میں تقسیم کرا اور باقی آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسن یوسف۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک رات زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند کر کے کہا، آئیے یوسف، میں نے یہ زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جب زلیخا ضد کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے بھاگی اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے کے پاس ہی عزیز مصر دونوں کو مل گئے۔ زلیخا چونک گئی اور اپنی بات سے پلٹ گئی۔ کہنے لگی، جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں گنہگار نہیں بلکہ یہ ہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی۔ قبیلے کے ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، پر اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ بول اٹھے، یہ تو عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف، اس بات کو جانے دو اور زلیخا تم اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ عزیز مصر نے اس بات کو دبانے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی رہنے دیا، لیکن پھر یہ بات شہر بھر میں پھیل گئی۔ عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ لوگ زلیخا کو تانے دینے لگے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے سب کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب عورتوں کو بلایا۔ سب کے سامنے پھل رکھے گئے اور سب کو ایک چھری دی گئی۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کے سامنے مجلس میں پیش ہوں۔ جب شہر بھر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن کو دیکھ کر اتنا کھو گئیں کہ پھلوں کی بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا اور انہیں پتہ بھی نہیں لگا، اور وہ سب بول اٹھی، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت زلیخا نے کہا، تو یہ ہے وہ جس کے لیے تم سب مجھے تانے دے رہے تھے۔ اس کے بعد شہر کی ساری امیر عورتیں یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو گئیں اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے محبت کرے۔ انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا کہ وہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے حیائی کر لیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس سب سے پریشان ہو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے ان کے فریب سے دور کر دے۔ شہر بھر میں یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ تب زلیخا اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا، اب کیا کیا جائے، معاملہ بہت پھیل گیا ہے، اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈلوانے کا فیصلہ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا گیا۔ قید خانے کے لوگ جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بہت نیک ہیں۔
उस जेल में 2 लोगों ने ख्वाब देखे और उन ख्वाब की ताबीर के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने सबको एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। फिर उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा, और ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। फिर जो खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सबको दिया गया। सब हैरत ज़दा थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनका यकीन और बढ़ गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर